اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلدی جلدی آ جائیں اندر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جماعت احمدیہ میں خلافت کی اطاعت اور نظام جماعت کی اطاعت پر جو اس قدر زور دیا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ جماعتی نظام کو چلانے کے لیے یک رنگی پیدا ہونی ضروری ہے، اور اس زمانے کے لیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد جو خلافت قائم ہونی ہے وہ اعلیٰ منہاج نبوت ہونی ہے، اور وہ دائمی خلافت ہے، اور جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں ہے، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس دائمی قدرت کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے جڑے رہنے اور خلافت سے وابستہ رہنے کے لیے اطاعت کے وہ معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے جو اعلیٰ درجے کے ہوں، جن سے باہر نکلنے کا کسی احمدی کے دل میں خیال تک پیدا نہ ہو۔ بہت سارے مقام آ سکتے ہیں جب نظام جماعت کے خلاف شکوے پیدا ہوں، ہر ایک کی اپنی سوچ اور خیال ہوتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کام
کرنے کے طریق سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نظام جماعت اور نظام خلافت کی مضبوطی کے لیے جماعتی نظام کے فیصلہ کو یا امیر کے فیصلہ کو تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت نے اس فیصلے پر ساتھ کیا ہوتا ہے یا امیر کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے ہی فیصلہ کر دو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس سے جماعتی مفاد کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، تو خلیفہ وقت کو اطلاع کرنا کافی ہے۔ پھر خلیفہ وقت جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار اور نگران بنایا ہے، اور جب خلیفہ خلافت کے مقام پر اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کو اس مقام پر، اس منصب پر فائز کرتی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ اس کے کسی غلط فیصلے کے خود ہی بہتر نتائج پیدا فرما دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ خلافت کی وجہ سے مومنوں کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ مومنوں کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکامات کی بجا آوری کریں اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اور خلیفہ کیونکہ نبی کے جاری کردہ نظام کی بجا آوری کی جماعت کو تلقین کرتا ہے اور شریعت کے احکامات کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت بھی کرو اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی اطاعت بھی کرو۔ اور افراد جماعت کی یہ کامل اطاعت اور خلیفہ وقت کے اللہ کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے کیے گئے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچانے کے لیے اس کے کیے گئے فیصلوں میں برکت ڈال دے گا، کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما دے گا اور اپنے فضل سے بہتر نتائج پیدا فرمائے گا۔ اور من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کو ہمیشہ بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، اور یہی ہم نے اب تک اللہ تعالیٰ کا جماعت سے اور خلافت احمدیہ سے سلوک دیکھا ہے اور دیکھتے آئے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی تمہارا کام اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پوری پیروی کرو۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اللہ کے حکموں کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکامات اتارے ہیں، پہلے تو ان کا فہم و ادراک حاصل کرو، وہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور جب حاصل ہو گیا ہے مکمل طور پر،
تو پھر ان احکامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ. اور جب ایک شخص خود اس پر عمل کرنے لگ جائے گا اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر رہا ہوگا, تو پھر وہ شاید اپنے خیال میں یہ کہنے کے قابل ہو سکتا ہے کہ ہاں اب میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. یہ آیت کچھ اور بھی کہتی ہے ہمیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علمی اور عملی لحاظ سے احکام شریعت کے بہت پابند ہیں اور علم رکھنے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا علم بھی جانتا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا علم بھی جانتا ہے. اس کو پتہ تھا کہ اگر صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہہ دیا تو کئی نام نہاد علماء اور بزم خیش سنت رسول پر چلنے والے پیدا ہوں گے, اور جو جماعت کی برکت ہے وہ نہیں رہے گی, اور ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوگی اور اپنے محدود علم کو ہی انتہا سمجھیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں تو یہی کچھ نظر آتا ہے. لیکن یہ جو زوم ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر عمل کر رہے ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا کر ختم کر دیا ہے ان کو کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد اس کو ماننا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد جو خلافت الی منہاج نبوت قائم ہونی ہے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے. ورنہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نظام جماعت میں یک رنگی پیدا کرنے کے لیے اور اس نظام کی حفاظت کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. صرف مسیح موعود کو جو مان لیا اس کے بعد جو نظام مسیح موعود کی جماعت میں نظام خلافت کے قائم ہونے سے قائم ہوا ہے اس کی بھی اطاعت کرو. آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور ہم اس نظام میں پروئے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بھی توجہ دلاتا رہتا ہے. اور ہم دوسرے مسلمان فرقوں کی طرح بکھرے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ خلافت کی برکت کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وعدے کے مطابق علوم ظاہری و باطنی سے پر ذہین و فہیم ایسا موعود بیٹا عطا فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہم میں چھوٹی چھوٹی سطح سے لے کر ملکی اور پھر مرکزی سطح پر ایک ایسا جماعتی ڈھانچہ بنا کر دے دیا جس میں نہ صرف جماعت کے انتظامی معاملات بلکہ تربیتی، تبلیغی، تعلیمی تمام قسم کے معاملات جو ہیں سب کا ایک اعلیٰ انتظام موجود ہے. پھر جماعت کے ہر طبقے کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہر طبقے کے
ہر شخص کو جماعتی معاملات میں شامل کرنے اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ذیلی تنظیموں، خدام، اطفال، لجنہ، ناصرات، انصار کا قیام فرمایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ اور جوان اور عورت جس کا اپنی تنظیموں سے ابتدائی عمر سے رابطہ ہے، وہ ان تنظیموں میں شمولیت کی وجہ سے جماعتی ڈھانچے کو اور اطاعت کے مضمون کو سمجھتے ہیں۔ ان تنظیموں میں ابتدا سے حصہ لینے والے کو علم ہے کہ ان کی حدود کیا ہیں، اس کی ذیلی تنظیموں کی حدود کیا ہیں، جماعتی نظام کی اہمیت کیا ہے اور خلیفہ وقت کی اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ لیکن بعض دفعہ دنیا داری کی وجہ سے، اپنی اہمیت اور انا کی وجہ سے بعض لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور باوجود اس اہمیت کا علم ہونے کے کہ اطاعت میں کتنی برکت ہے، بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے اگر جماعتی نظام متاثر نہ بھی ہو تو پھر بھی بعض کمزور ایمان والوں یا نئے آنے والوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کمیشن کسی بارے میں قائم ہوا ہے کہ تحقیق کر کے بتائیں، بعض لوگوں کے بعض معاملات کی رپورٹ دیں، یا بعض دفعہ کوئی معاملہ خلیفہ وقت کی طرف سے بھجوایا جاتا ہے کہ اس بارے میں جائزہ اور رپورٹ دیں، تو تحقیق کرنے کے بعد یا جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ بھجوائی جاتی ہے اس کے مطابق خلیفہ وقت اگر فیصلہ نہ کرے تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ کہہ کر جماعت میں یا کم از کم اس طبقے میں یہ بات کہہ کر بے چینی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو یوں لکھا تھا، پتہ نہیں نیشنل امیر نے یا مرکزی عاملہ نے رپورٹ بدل کر بھیج دی ہے، یا خلیفہ وقت نے اس کے الٹ فیصلہ دیا ہے، بہرحال ہم نے تو یہ رپورٹ نہیں دی تھی۔ تو یہ ایسی بات ہے جو یقیناً جماعت میں فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسی باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر کسی سطح پر آپ لوگوں کو خدمت کا موقع دیا گیا ہے تو اس کو فضل الہی سمجھیں اور ان حدود کے اندر ہی رہیں جو مقرر کی گئی ہیں، اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ بعض لوگ بیوقوفی اور کم علمی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، بعض اپنی انا کی وجہ سے، اور مختلف ملکوں میں ایسے معاملات اکا دکا اٹھتے رہتے ہیں، اور توجہ دلانے پر احساس بھی پھر ہو جاتا ہے اور معافی بھی مانگتے ہیں۔ لیکن آج میں خطبے میں اس بات کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ بتا دوں سب کو کہ جو فتنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں ان کے علم میں آ جائے کہ جماعت اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی میچور ہو چکی ہے، اپنی بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اور ایسے لوگ جن کو خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے وہ بھی اپنی نظر اور سوچ کو اپنی ذات کے محور سے نکال لیں۔ پھر بعض لوگ اپنی رائے اور عقل کو سب سے بالا سمجھتے ہیں، وہ بھی اس خول سے نکلیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں عقل رکھنے والے بھی بہت ہیں، علم رکھنے والے بھی بہت ہیں، تقویٰ پر چلنے والے بھی بہت ہیں، تعلق باللہ والے بھی ہیں،
اس لیے ہر خدمت گزار جس کو کسی بھی سطح پر خدمت کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے اور کامل اطاعت کے ساتھ اس خدمت کو کی برکات سے فیض اٹھائیں، ورنہ اگر کوئی بھی عہدیدار کسی بھی سطح پر کھلے دل اور بغیر کوئی خیال دل میں لائے خلیفہ وقت کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے عہدے کی حدود میں اس سے نیچے کام کرنے والے بھی اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے خدمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہاں تک ایسے لوگوں کی پردہ پوشی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے جب تک اس کی خدمت یا جماعت کے مفاد میں رہے۔ یہاں میں خطبہ دے رہا ہوں، اس لیے یہاں واضح کر دوں کہ صرف یہاں نہیں، بعض دوسرے ملکوں میں بھی بعض عہدیدار اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے تکبر اور انانیت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے خول سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہی عموماً عادت بن چکی ہے کہ جہاں خطبہ دیا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں وہی لوگ صرف مخاطب ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی یہ بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، اور ہر جگہ کے وہ لوگ میرے علم میں آتے رہتے ہیں لوگوں کے خطوط کے ذریعے سے، ہر اس جگہ پہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ذہنوں میں خناس سمایا ہوا ہے، ان کو اس سے باہر نکلنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرے نیشنل امراء سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی قسم کی تحقیق کے لیے کمیشن بناتے ہیں تو تلاش کر کے تقوی شعار لوگوں کے سپرد کام کیا کریں، یا اگر میرے پاس کسی کمیشن کی بنانے کی تجویز کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے نام آیا کریں جو تقوی پر چلنے والے ہوں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں اور اطاعت کے اعلیٰ معیار کے حامل ہوں، کسی بھی فریق سے ان کا کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو۔ اسی طرح امراء اور مرکزی عہدیداران کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جماعت کے تعاون اور اطاعت کے معیار بڑھیں تو خود خلیفہ وقت کے فیصلوں کی تعمیل اس طرح کریں جس طرح دل کی دھڑکن کے ساتھ نبض چلتی ہے۔ یہ معیار حاصل کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ایک عام احمدی کس طرح اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ایک احمدی کے لیے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے اور اس یقین پر قائم ہے کہ اب یہ سلسلہ خلافت چلنا ہے انشاءاللہ، اور جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا سلسلہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں ترقی کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو احمدی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت اولو الامر کے طور پر خلیفہ وقت کی اطاعت ہے، پھر مرتبے کے لحاظ سے ہر سطح پر جماعتی نظام کا ہر عہدیدار قابل اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نظام اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے یہ معیار بنے گی تمہارے ایمان کی حالت کی اور اس بات کی کہ حقیقت میں تم یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو، اس یقین پر قائم ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں یہ سوال بھی ہونا ہے کہ تم اپنی بیعت کے بعد اپنی اطاعت کے معیار کو تم نے کس حد تک بڑھایا ہے۔ غلط بیانی وہاں ہو نہیں سکتی، کیونکہ جسم کے ہر عضو نے گواہی دینی ہے، اور اس دن کسی کا کوئی عضو بھی اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا، اس کی اپنی بات نہیں مانے گا،
بلکہ وہی کہے گا جو حق ہے، حقیقت ہے اور سچ ہے۔ پس اگر آخرت پر یقین ہے اور بہتر انجام چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کے بھی ہر حکم کو مانو، اس کی کسی بات کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھو، اور کیسے ہی حالات ہوں اطاعت کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس سے دنیاوی حاکم بھی مراد ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ غیر شرعی حکم دیں تم نے اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ عمومی حکم ہر ایک کے لیے ہے، عہدے داروں کے لیے بھی ہے اور عام احمدی کے لیے بھی ہے۔ بلکہ اللہ اور رسول کے طرف لوٹنے کا علم کا حکم اس لیے ہے کہ اگر دنیاوی حاکم کوئی ایسا حکم دے جو غیر شرعی ہو تو اللہ اور رسول سے رہنمائی لو، قرآن اور سنت سے رہنمائی لو۔ جماعتی نظام میں تو تمہیں یہ حکم نہیں ملنا جو خلاف شریعت ہو، نہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ حکم ملنا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا جائے گا۔ دنیاوی حاکموں کے بارے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہ فرمایا آپ نے کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اسے برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسے نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے، مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ تو ہر احمدی کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکم عمومی طور پر ہر ایک کے لیے ہے، اس نے تو بہرحال اپنے جو بھی نظام کا عہدے دار ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ وہ خلیفہ وقت کا قائم کردہ نظام ہے۔ لیکن عہدے داروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اگر اطاعت کے معیار بڑھانے ہیں تو خود بھی اپنے اطاعت کے اعلیٰ نمونے قائم کریں۔ پھر آپ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں، فرمایا مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، اپنی خواہشات جو ہیں نفسانی، اپنی انائیں جو ہیں، عزتیں جو ہیں جھوٹی، ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے اطاعت کے لیے۔ ہر سطح پر ہر احمدی کو، ایک عام احمدی سے لے کر عام تو نہیں، ہر احمدی جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ اس نے زمانے کے امام کو مانا ہے۔ عام سے میری مراد یہ ہے کہ ایک احمدی جو عہدے دار نہیں ہے اس سے لے کر بڑی سی بڑی سطح کے عہدے دار تک ہر ایک کو اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو کچلنا ہوگا، اور وہ اسی وقت پتہ لگتا ہے جب اپنے خلاف کوئی بات ہو۔ جہاں تک دوسروں کے معاملات آتے ہیں ہر ایک بڑھ بڑھ کر اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے گواہیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنا معاملہ آ جائے یا اپنے بچوں کا معاملہ آ جائے وہاں جھوٹ کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر اطاعت ہی نہیں ہے اگر یہ نفس کو ذبح نہیں کرتے۔
اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے معاہدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ بڑے بڑے جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کو ایک جاننے والے ہیں، اس کا تقویٰ دل میں ہمارے ہے، خوف ہے، جب اپنے معاملے آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تو پھر یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، پھر نفس جو ہے وہ بت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے۔ بس دیکھیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے نفس کی انا کو دبانا بہت مشکل ہے، بس اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو صرف زبانی نعروں سے یہ رضا حاصل نہیں ہوگی کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ امام الزمان، اس کے خلیفہ اور اس کے نظام کے آگے یوں سر ڈالنا ہوگا کہ انانیت کی ذرا سی بھی ملونی نظر نہ آئے، کچھ بھی رمق باقی نہ رہے، نہیں تو یہ انانیت کے بت اس نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ پھر یہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے اطاعت سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی شخص جو یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی اس شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا ہو، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات اور اناؤں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور وہ نمونے قائم کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی اور اس میں ملت اور جگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ کا حکم اللہ رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت ہے، اور اولو الامر میں نظام جماعت کا ہر شخص شامل ہے۔ ایک MDP جو عہدیدار نہیں ہے اور وہ بھی جو عہدیدار ہے، ہر عہدیدار اپنے سب سے بالا عہدیدار کی اطاعت کرے، ہر MD ہر عہدیدار کی اطاعت کرے۔ فرمایا پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب تک کہ وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ فرمایا اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے، یہی ایک راز ہے، یہی اصل بات ہے اور یہی جڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ بس یہ اطاعت کے معیار ہیں جو ایک احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی سے توحید کا قیام ہونا ہے۔ بس اس کے لیے ہر احمدی کو، ہر مرد کو، ہر عہدیدار کو، ہر ممبر جماعت کو، ہر مربی اور مبلغ کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس زمانے میں توحید کے قیام کا جو کام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو ہم آگے سے آگے لے جا سکیں انشاءاللہ۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلے اس کے لیے
عہدیدار یا کوئی بھی شخص جس کے سپرد کوئی خدمت کی گئی ہے اپنا جائزہ لے اور اطاعت کے نمونے قائم کرے، کیونکہ جب تک کام کرنے والوں میں اطاعت کے اعلیٰ معیار پیدا کرنے کی روح پیدا نہیں ہوگی، افراد جماعت میں وہ روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس ہر لیول پر جو عہدیدار ہیں، چاہے وہ مقامی عاملہ کے ممبر یا صدر جماعت ہے، ریجنل امیر ہے، یا مرکزی عاملہ کے ممبر یا امیر جماعت ہے، اپنی سوچ کو اس سطح پر لائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو، اناؤں کو ذبح کرو، اور جب یہ مقام حاصل ہوگا تو دل پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جائے گا اور روح کو حقیقی خوشی اور لذت محسوس ہوگی۔ ہر کام ایسا مومن جو کرے گا وہ یہ سوچ کر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور یہی ایک مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ بس جہاں جماعتی عہدیداران یہ روح اپنے قول و فعل سے جماعت میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہاں مربیان اور مبلغین کا بھی کام ہے کہ اپنے قول و فعل کے اعلیٰ نمونے قائم کرتے ہوئے جماعت کی اس نہج پر تربیت کریں جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ذیلی تنظیم میں اپنی مجالس میں اس طریق پر اپنے متعلقہ تنظیموں کے ممبران کی تربیت کریں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، اور جب اطفال اور ناصرات کے لیول سے یہ تربیتی اٹھان ہو رہی ہوگی تو بہت سے معاشرتی اور اخلاقی مسائل جو اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے بچے معاشرے کے غلط اثرات سے بچ رہے ہوں گے، گھروں کا امن اور سکون پہلے سے بڑھ کر قائم ہو رہا ہوگا اس وجہ سے۔ بس اس اطاعت کے معیار کو بڑھانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کریں، ہر سطح پر ہر عہدیدار اپنے سے بالا عہدیدار کی اطاعت کریں، احباب جماعت اپنے عہدیداران کی اطاعت کریں، اور سب مل کر خلافت سے سچے تعلق اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں۔ یہاں میں مربیان و مبلغین کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی وہ ہیں اپنے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہوئے امراء کی اطاعت کے نمونے دکھائیں، اور اگر امیر میں یا عہدیدار میں کوئی ایسی بات دیکھیں جو جماعتی روایات کے خلاف ہو تو عہدیداران کو اور امیر کو علیحدگی میں توجہ دلائیں۔ حدیث میں یہی آیا، اگر تم کسی امیر میں گناہ دیکھو تو تب بھی تم اس کی اطاعت کرو، توجہ دلاؤ، دعا کرو اس کے لیے، اور اگر وہ عہدیدار اور امیر پھر بھی اپنی بات پر زور دیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ جماعتی مفاد متاثر ہو رہا ہے تو پھر خلیفہ وقت کو اطلاع کر دیں۔ لیکن یہ تاثر کبھی بھی جماعت میں نہیں پھیلنا چاہیے کہ مربی اور امیر کی آپس میں صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا آپس میں تعاون نہیں ہے۔ دوسرے یہ بھی مربیان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مربی کے لیے کبھی بھی جماعت کے کسی فرد کے ذہن میں یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ فلاں مربی یا مبلغ کے فلاں شخص سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور اگر کوئی معاملہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو فلاں مربی یا مبلغ یا واقف زندگی اس کی ناجائز طرفداری کرے گا۔
مربی یا مبلغ یا کسی بھی مرکزی عہدیدار کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو ہر مصلحت سے بالا رکھ کر، ہر تعلق کو پس پش ڈال کر جماعتی مفاد کے لیے کام کرنا ہے، اور جماعت کے افراد کے عمومی طور پر بھی اور بعض معاملات اٹھنے پر خاص طور پر بھی ایسا رویہ رکھیں اور تربیت کریں کہ فریقین ہمیشہ اطاعت کے دائرے میں رہیں۔ یہ مربیان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جماعت میں اطاعت کی روح پیدا کر دیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی علم سے بھی نوازا ہوا ہے۔ بس اس طرف خاص توجہ دیں۔ جماعت میں جماعت کی روح پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ جماعت کے ہر فرد میں اطاعت کا جذبہ اور روح پیدا کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ جیسا کہ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرنے والوں کا ہی انجام اچھا ہے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ انجام بخیر ہو، تو انجام بخیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم راستہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ اللہ اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو اور اپنے اوپر یہ لازم کر لو، اور اللہ تم پر رحم فرماتے ہوئے پھر تمہارا انجام بخیر کرے گا۔ اس بارے میں کس حد تک ہمیں اطاعت کرنی چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میرے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، اور میری نافرمانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس حد تک حکم ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہر احمدی کو، کیونکہ یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہماری اساس ہے، اور اس کے بغیر جماعت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ تو یہ رحم اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے کے لیے اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور وہ اطاعت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کرو گے، اور میری اطاعت کرو گے تو خدا کی اطاعت کرو گے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اطاعت جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے اطاعت کے دائرے میں ہی ایک احمدی نے رہنا ہے۔ بہت سی باتیں عہدیداران یا عمراء کی طرف سے ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، لیکن جماعت کے وقار اور اپنی عاقبت کے لیے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر کا ثواب بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم سے ناپسندیدہ بات دیکھے وہ صبر کرے، کیونکہ جو نظام سے بالشت بھر جدا ہوا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بس اس جاہلیت کی موت سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو جہالت سے بچاتے ہوئے ہدایت پر قائم رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے، اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سن لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ اب خدا تعالیٰ کا فضل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکو اور اس سے دعا مانگو، اس سے توفیق طلب کرو کہ وہ یہ انانیت جو ہے اس کو ختم کرے اور صحیح اطاعت کی روح پیدا کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، غرض صحابہ کی
غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اس جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو، اطاعت ہو تو ویسی ہو، وہاں محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو۔ غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ اور صحابہ کی اطاعت کا کیا حال تھا، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت دفعہ سن چکے ہیں، وہ نظارہ اپنے سامنے رکھیں۔ جب حکم آیا شراب کی حرمت کا تو کچھ صحابہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تو ایک صحابی اٹھے اور ایک سوٹی لے کے اس کو اپنے جو مٹکے تھے، گھڑے تھے شراب کے، ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا جا کے پتہ تو کر لو کہ حکم ہے کیا، اصل میں واضح ہے بھی کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو سن لیا پہلے اس پہ عمل کرو، یہی اطاعت ہے، اس کے بعد جا کے پتہ کر لینا کہ کیا اصل حکم تھا۔ تو یہ جذبہ ہے جو ہر ایک کو پیدا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں علیحدہ طور پہ کچھ کہیں گے تو ہم تب عمل کریں گے ورنہ نہیں۔ عمومی طور پہ ہر بات جو اس زمانے میں خلفائے وقت کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں، جو خلیفہ وقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جو تربیتی امور آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان سب کی اطاعت کرنا اور خلیفہ وقت کی ہر بات کو ماننا، یہ اصل میں اطاعت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تحقیق کی جائے کہ اصل حکم کیا تھا، اس کے پیچھے کیا روح تھی یا کیا نہیں تھا، جو سمجھ آیا ہے اس کے مطابق فوری طور پہ اطاعت کی جائے، اس نیکی کا ثواب تبھی ملے گا۔ ہاں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو بعد میں اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اطاعت کے معیار ایسے بلند کرے اور اس تعلیم پر چلنے کی پوری کوشش کرے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ جوں جماعت اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں، بہت سے نئے آنے والے کم تربیت کی وجہ سے بعض نئی باتیں لے آتے ہیں اور پرانے احمدی معاشرے کے زیر اثر آ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ جو بنیادی حکم ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار کا حکم ہے، اور استغفار بہت زیادہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، استغفار کی بہت ضرورت ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ترقی کے دنوں میں تم استغفار بہت کرو، کیونکہ یہ استغفار ایمانوں کو بھی مضبوط کرتی رہے گی اور اطاعت کے معیار بھی بڑھاتی رہے گی، اور اس سے برائیاں دور ہوں گی۔ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر نہ کسی خاندان کی چھاپ نظر آئے، نہ کسی کلچر کی چھاپ نظر آئے، نہ کسی ملک کا باشندہ ہونے کی چھاپ نظر آئے۔ اگر کوئی چھاپ نظر آئے تو اس اسوہ حسنہ کی چھاپ نظر آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور ہمارے سامنے ہے، اور جسے نکھار کر آج ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، توحید کے لیے صحابہ کی سی وحدت اپنے اندر پیدا کریں، اور اطاعت کے معیار ہر احمدی پہلے سے بڑھ کر دکھانے کی کوشش کرے۔ یہی چیز ہے جو جماعت کا وقار بلند کرنے والی ہے اور جماعت کی ترقی کا باعث بننے والی ہے اور بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ جماعت کے وقار اور تقدس کی خاطر اپنی اناؤں کو ختم کرتے ہوئے اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہو، نہ کہ اپنے آپ کو جماعت سے کاٹ کر جاہلیت کی موت مرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور فضل فرمائے ہر ایک پہ، آمین۔ الحمد للہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.